کہ بگڑتی ہے جب ظالم کی نیت، بگڑتی ہے جب ظالم کی نیت، نہیں کام آتی ہے کوئی حیل و حجت۔ یہ میرا پیارا وطن، اس وطن کی آبیاری میں، اس وطن میں جو سرسبزی اور شادابی اور ترقی ہے، اس میں کسی ایک کمیونٹی کا، کسی ایک خاندان کا، کسی ایک ریاست کا حصہ نہیں ہے، بلکہ ہر ہندوستانی جو یہاں پیدا ہوا سب کا برابر حصہ ہے۔ 1857 کی لڑائی، بادشاہ مسلمان تھا، بہادر شاہ ظفر تھا، ملک کے تمام راجہ مہاراجہ ہندو مسلمان سب مل کر اس کی سرپرستی میں آزادی کی لڑائی لڑ رہے تھے۔ سن 47 میں مولانا آزاد نے دہلی میں کھڑے ہو کر فرمایا تھا، اگر انگریز آزادی مجھے اس شرط پر دیتے ہیں کہ ہندو الگ ہیں مسلمان الگ ہیں تو میں ایسی آزادی کو ٹھوکر مار دوں گا۔ سن 47 میں ہمارے بزرگوں نے کشتیاں جلا دی تھی، جب ایک پروپیگنڈے کے تحت ملک کو بانٹا گیا اور ملک کو بانٹنے کے لیے ان اوچھے ادھورے ناعاقبت اندیش لوگوں کو استعمال کیا گیا، جس کی کسک، جس کا درد آج تک نسلیں بھگت رہی ہیں، ہندو بھی بھگت رہے ہیں اور مسلمان بھی بھگت رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں پہلی اور دوسری جنگ عظیم یہودی پروپیگنڈے سے ہی دنیا کو شکار بنا کر کروڑوں لوگوں کا خون بہا دیا۔ کچھ لوگوں کی سٹڈی یہی ہے کہ پروپیگنڈے کے ذریعے سے حکومتوں کو تبدیل کی جائیں، عوام کو گمراہ کیا جاتا رہے۔ آج میں حیدرآباد سے کوئی زیادہ خوش نہیں ہوں، یہاں آ کر کے مجھے 2 دن ہو گئے، کل تو میں پونا تھا۔ اگر حیدرآباد رخ موڑتا ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے، 125 کروڑ لوگ یہاں پر جو دل سے اسلام کو سچا جانتے ہیں وہ قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، وہ سچ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مفتی اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، سنجے سنگھ جی ہمارے صدر جو ہے مسلم پرسنل بورڈ کے مفتی اعظم بھی ہیں۔ ایک الگ کیٹیگری جو ہوتی ہے اسلامک لا کو جاننے کی، اس کے آپ جانتے ہیں ایمان کے 2 جز ہوتے ہیں، ایک جز اقرار باللسان، شیاطین آ گئے، جھگڑا شروع ہو گیا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اگر یہ ساجد پیرزادہ صاحب رخ موڑ لیں اور کہیں کہ محب اللہ صاحب میں آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرے ساتھ سنجے سنگھ جی ہیں، میرے ساتھ اکھلیش جی ہیں، میرے ساتھ راہل جی کھڑے ہیں، تمام پورا ملک کھڑا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ ان کی داڑھی ٹوپی اور شیروانی میں اسلام نہیں ہے، حیدرآباد میں اسلام نہیں ہے، لیکن حیدرآباد تلنگانہ میں بھی ہے، جس گورنمنٹ نے سب سے پہلے اس بل کو کنڈم کیا ہے، یہ قابل تعریف بات بھی ہے۔ بہرحال جو لوگ بارش کے، میں نے بہت سے پروگرام دیکھے ہیں، ہند پاک بنگلہ دیش کے پروگرام جو سیاسی پارٹیوں کے ہوتے ہیں وہ بھی دیکھتا ہوں میں، لوگ بھیگ رہے ہوتے ہیں لیکن ہٹ کر نہیں جاتے، اور یہ پروگرام تو دینی حمیت اور غیرت کو بچانے کا پروگرام ہے۔ اس بل کے بارے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، اے بھائی اور لڑنے والوں سن لو، اس بل کا مقصد یہ ہے، اس بل کا منشا یہ ہے کہ آپ کو رہنا ہے تو مسلمان بن کے نہیں رہنا ہے، ہمارے دین کے مطابق چلنا ہے۔ کیا یہ منظور کرتے ہو آپ؟ کیا یہ منظور کرتے ہو؟ اگر منظور نہیں کرتے ہو تو اپنی غیرت، اپنے ایمان، اپنے دین کو سمجھو، اور یہ ملک بڑا زرخیز ہے، یہاں ایسے لوگ ہیں، ایسی پارٹیاں ہیں جو آج بھی اگر کوئی امام آ جائے تو کہتے ہیں آپ کو آنے کی ضرورت نہیں تھی، ہم خود آپ کے یہاں آتے ہیں، آپ آئیے صداقت کا سبق لے کر، سچائی کا، برابری کا، سب کچھ سینے سے لگانے کا،
जिस मुल्क में ऐसी मुबारक ऐसे लोग हों, उस मुल्क से मायूसी कुफ्र है, उसका मुस्तकबिल रोशन है। मेरे अजीजों, बात बताने की ये है, इंशाअल्लाह संजय सिंह जी के लिए छोड़ रहा हूं मैं, सारी बातें वो करेंगे, अपना वक्त उनके लिए छोड़ रहा हूं, बहुत सीनियर है और सिर्फ संजय सिंह जी हैं और इसके अलावा ये राजा साहब भी हैं और दूसरे लोग भी हैं। वहां जाकर ये एहसास हुआ, मैं तो इस लैंड में बड़ी इमामत तो करता था इन्हीं हजरात की, पॉलिटिशियन लोगों की, लेकिन वहां जाकर पता चला कि इकरारुन बिल लिसान एक अलग चीज है और तस्दीकुन बिल क़ल्ब भी एक अलग चीज है। जब तो मेरे आका ने फरमाया था कि आज फला होते तो मैं 70 के 70 को यूं ही छोड़ देता उनकी सिफारिश में। ये उस मुबारक कैटेगरी के लोग जिनका इकराम मेरे नबी ने फरमाया, जिनकी इज्जत और एहतराम मेरे नबी ने की है, इनकी शराफत, इनकी मोहब्बत, इनका अखलाक, इनका हक के इंसाफ के साथ खड़ा होना। मेरे अजीजों, बस मैं 3 चीजें बात करता हूं, बहुत छोटी चीजें हैं, आप सब लोगों के घरों में होती है। ये पढ़ना और पढ़ाने का एक वो है, बहुत से लोग इस चीज पर, सब लोग सीनियर हैं, 3 चीजों से झगड़े होते हैं। जर, पहले क्या हुआ था, नोटबंदी। दूसरा झगड़ा किससे होता है, जंग। फिर क्या हुआ था, तलाक, झगड़ेंगे। फिर तीसरी चीज क्या है, जमीन। अब इसमें झगड़ेंगे, एक खोपड़ी, एक सर मुसलमान का और एक सर हिंदू का, और हम राज करेंगे। अपने नौजवानों को, अपने मुल्क के जो रातों दिन बच्चे और बच्चियां पढ़ रहे हैं, वो आखिर क्या सोचते होंगे कि ये सियासी कायदीन, ये अक्ल के मारे, ये अपने नौजवानों को क्या पैगाम दे रहे हैं। जिस मुल्क की शान के झंडे अमेरिका और यूरोप में गड़ते हो, वहां के काबिल बच्चे मेहनत से नाम मुल्क का रोशन कर रहे हो, उस मुल्क के नौजवान स्टूडेंट को डिमोरलाइज करने के लिए ये हुकूमतें काम कर रही हैं। जैसे कि रहमान साहब फरमा रहे थे, जब हुकूमत ही जलालत पर आ जाए, जहालत पर उतर आए, तो फिर गयूरों को खड़ा होना चाहिए, खैरतमंदों को आगे आना चाहिए, और बुज़दिलों की जरूरत ना कभी थी, ना है, ना रहेगी। जिंदा कौमों के साथ लोग खड़े होते हैं, बुज़दिल और दब्बू के साथ खड़ा होने में लोग अपना शर्म और आर महसूस करते हैं। और अल्फाज से ज्यादा अमल की जरूरत है, अल्फाज से ज्यादा अमल की जरूरत है। एक निहायत संजीदा और बावकार तरीके से हमें अपने बिरादरान वतन, अपने भाइयों को, उनको समझाना और बताना है कि हर जगह नमाज पढ़ लेने से मैं वक़्फ़ की, कौन सा ऐसा घर है मेरे बिरादरान वतन का, हिंदू भाई का, जिसमें नमाज न पढ़ी गई हो। कोई काम करने वाला आता है, राजमिस्त्री, वो कहता है नमाज का टाइम, क्या मैं नमाज पढ़ लूं? हाँ, नमाज पढ़ लो भाई। कोई पढ़ाने वाला आता है, ट्यूशन मुसलमान होता है, हिंदू भाई घर में पढ़ा रहा होता है बच्चों को, स्टूडेंट को, नमाज पढ़ लो। कोई मुसलमान ये नहीं देखता कि कोई हिंदू कुछ वकील करते वक्त, कोई डॉक्टर को नहीं, तो नमाज का वक्त होता है। मैं खुद ये करता हूँ कि डॉक्टर साहब नमाज पढ़नी है, कितनी दफा ऐसा हुआ, उन्हें पता भी नहीं कि मस्जिद का इमाम हो या कोई रिलीजियस आदमी हो कि नमाज पढ़ना चाहता हूँ, आपको दिखाने, हाँ, अरे वो कब्र खुलवाओ, वो साफ सुथरी जगह है, हाँ नमाज। अगर ऐसे कोई वक़्फ़ की जगह नमाज पढ़ने से हो जाती तो सारा हिंदुस्तान वक़्फ़ हो जाता। क्या धोखा दिया जाए संजय सिंह जी, क्या धोखा दिया, क्या धोखा दिया। और यहाँ मोहतरम अदीब साहब बैठे, इन्होंने तो न जाने कितने लोग तो बीजेपी में चले गए, उनके घर में नमाजें पढ़ी होंगी, इन्होंने सजदा किया होगा, कितने घरों में, तो क्या वो मस्जिद और वक़्फ़ के हो गए? ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा, जैसा मोहतरम नाज़िर साहब फरमा रहे थे कि अंग्रेज तो चले गए, और बड़ी अच्छी बात कही पार्लियामेंट में भी संजय सिंह जी ने कि अंग्रेज जा चुके, लेकिन उन्हें पैसा भेज रहा, जो यहाँ से हजारों हजार करोड़ रुपए कौन कौन लेके जा रहा है, उतनी तफसील से बताएंगे, उनके एजेंट ही हुकूमत कर रहे हैं। खुदारा इन्हें बदलो। और देखो, हम नहीं, अपने भाई इतने अच्छे उतने सीधे लोग हैं, इन्हें तो ये दिखाया गया कि बस काला धन आएगा तो 11-15 लाख रुपए उसमें अकाउंट में आ जाएंगे, तो सारे वोट लोगों ने दे दिए। इतने सीधे लोग, इनको कुछ कुछ पहचानते कुछ लोग हैं कि ये हर मर्ज की दवा इनके यहाँ क्या, ये हमारा ही जिगर है, हमारा ही कलेजा है, हम अपने जख्मों को रखते हैं नमकदानों से वाबस्ता। इस मुल्क के लिए
جب بھی خون کی ضرورت پڑی ہے ہماری وفاداری کا کوئی امتحان نہ لے. ہم آج بھی کسی بھی شہر میں اگر اعلان کر دیں کہ آؤ چائنا کے بارڈر پر تو انشاءاللہ گنا نہیں جائے گا، اتنے سر ہوں گے. اور تم راتوں دن چلاتے ہو، پیسے دے کر جلسے گاہوں کو بھرتے ہو، مشینوں میں گڑبڑ سڑبڑ کر کے اقتدار پر قابض ہوتے ہو، تو تمہیں بستی جلانے میں درد کیوں ہوگا؟ چونکہ تمہیں اس وطن سے، اس وطن کے ہندو اور مسلم اسٹوڈنٹس ہے اور اس کے فیوچر سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. اگر تمہیں ہمدردی ہوتی تو ایسے حالات نہ. لیکن عوام پہچان چکی ہے. جیسے ناصر صاحب فرما رہے تھے کہ 400 پار کا تھا ارادہ تھا، اب گڑبڑ سب ہو گئی. تو بہرحال مایوسی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن حیدرآباد سے جو میں نے پڑھا تھا، جو میں نے سنا تھا اور جو میں آیا تھا، مجھے اس دفعہ حیدرآباد کو دیکھ کر کے یہ تو الحمدللہ مجھے امید ہے کہ لوگوں کے جذبات کو حکومت نے سمجھا اور وقت بل پاس کر دیا. لیکن رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل. کچھ نظر بھی آنا چاہیے. کبھی کبھار محبت کا اظہار بھی ضروری ہوتا ہے، کبھی کبھار غیرت کا اظہار بھی ضروری ہوتا ہے، کبھی کبھار اتحاد کا نمونہ دکھانا بھی ضروری ہوتا ہے. اور اللہ کی مدد ید اللہ علی الجماع، اتحاد کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ بل واپس ہی نہیں بلکہ اس بل کے لانے پر بھی شرمندگی کے الفاظ لوگ کہنے پر مجبور ہوں گے. اور یہ میرے اور ساجد پیرزادہ کی وجہ سے نہیں، یہ سنجے سنگھ جی، اے راجہ، ان حضرات کی محبت اور الفت اور ہندوستان، سچے ہندوستان کی وجہ سے ہوں گے. اس لیے اپنے دلوں کو وسعت پیدا کریے. میرے نبی رحمت للعالمین تھے، رحمت للعالمین کا پروگرام یہاں ہوتا ہے. ہر شخص یہ طے کر لے میرے ٹچ میں، میرے تعلق میں جو میرے برادران وطن ہیں، جو دل والے مسلم ہیں، دل سے مسلمانوں کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ، کنسٹیٹیوشن کے ساتھ، دستور کے ساتھ کھڑے ہیں، مجھے ان کو بتانا ہے کہ یار یہ رکھا کیا ہے اس میں. ہمارے دھرم میں تم اور ہم تمہارے دھرم میں جب لڑیں گے تو ملک کا کیا ہوگا. اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور انشاءاللہ العزیز مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے. حیدرآباد کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کی فکر کی دشا حیدرآباد طے کرتا ہے. ایک کیپٹل سیاست دلی کی سیاست ہے اور ایک اقتصادی سیاست ممبئی سے ہوتی ہے. اور صحیح ملک کے لیے جو صحیح دشا ہے، فکری دشا ہے، وہ حیدرآباد سے طے ہوتی ہے. لیکن آپ اس مقام کو پہچانے تو اپنے آپ اس کو ثبوت دینا ہے. مجھے امید ہے کہ دوسرا جو پروگرام ہوگا اس میں سارے برادران وطن اور سارے لوگ انشاءاللہ مل کر کے کریں گے اور ہم اس بل کے ساتھ ساتھ ہی اس حکومت کو بھی سلام کریں گے کہ بھئی اب الوداع، بہت ہو گیا. انشاءاللہ اس الوداعی کا جو وہ ہے پروگرام وہ یہی سے طے ہو انشاءاللہ.